नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर दिया। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह उबूर कर गया। 1332 पॉइंट्स इजाफे के साथ 81,793 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक माहिरीन का कहना है शरह सूद में कमी और IMF से कर्ज की मंजूरी के इम्कान के बायस इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा जा रहा है। हमारे साथ उन्होंने पैकेज शेयर किया है। इस बात पर भी इत्तेफाक राय हो गया। हमारी तजावीज दिए बगैर इस पैकेज को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हम तमाम वकला की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत वक्त के साथ इस पर बाकायदा मुज़ाकरात करेंगे। कोई आईनी फैसला जिसमें वकला की मुशावरत न हो वो सिर्फ मुशावरत तस्वुर होगा। वकला अपनी तजावीज सुप्रीम कोर्ट बार को भिजवाएं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत कहते हैं वकला की तजावीज पर हुकूमत से बातचीत करेंगे। आईनी अदालत का मुतालबा पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स करती आई हैं। आईनी अदालत से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। वकला वज़ीर कानून की यकीन दहानी से मुतमईन हैं। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? इमरान खान उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। हुकूमती मुसव्वदा मान लेते तो मुल्क कौम से खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा नहीं। फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और न ही काबिल अमल है। सहाफी ने सवाल किया, बानी पीटीआई ने आपसे मुताल्लिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस पर मौलाना ने कहा, मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ आरिफ अलवी के एजाज में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था, असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए। JUIF ने बिलावल भुट्टो के दावे की नफी कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुसव्वदे में क्या कुछ था नहीं उन्हें नहीं मालूम था। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, बिलावल भुट्टो से जो बातें हुई तासुर मिला उन्हें मुसव्वदे की शिकों का इल्म था। बिलावल भुट्टो ने तो हमें यहाँ तक कहा कि क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ेगा। हुकूमत ने स्याह लिफाफे में दस्तावेज फजलुर रहमान के घर भिजवाई। हमारे पास जो कागज है उसमें आज भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की शिक शामिल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकात। जराए का कहना है मौलाना ने मुल्तान रवाना होता था मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोक कर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरबराह JUI मुल्तान रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। मौलाना की तरफ से आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद करने के ऐलान के बाद वजीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की। PTI और JUI पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला किया है तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अरकान को अगवा करके कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसव्वदा ज़ेरे गर्दिश है वो PTI और JUI ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। अडियाला जेल के बाहर PTI रहनुमा ने कहा, ये कैसी तरमीम है कि ऑपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है। जुल्फिकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकद लगा रहा था।
صاحب چیف جسٹس ہیں. اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے. 26 اکتوبر کو سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے. واضح کر چکا ہوں قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں مجوزہ مسودے میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں. بانی پی ٹی آئی خود میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں. 18 سال میں بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے. پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کونسل کے اجلاس سے خطاب میں وزیر قانون نے بتایا ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں عسکری قیادت کی طرف سے کہا گیا نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے. ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں. سخت گفتگو کی گئی, اس کے باوجود سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا اسے سول سائٹ پر ڈیل کیا جائے. مولانا اور پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی. سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ڈراپ کر دیا گیا. میرٹ پر دیکھا جائے تو موجودہ چیف جسٹس پہلی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہو سکتا ہے آئینی عدالت کے چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جائیں. مسودے میں کہیں نہیں لکھا کہ کون چیف جسٹس بنے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سینئر ترین جج منصور علی شاہ ہیں. آئینی ترمیم سے متعلق مسودہ نہیں دیکھا. نہیں معلوم میڈیا میں چلنے والا آئینی ترمیم کا مسودہ درست ہے یا نہیں. بلاول بھٹو کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بلاول بھٹو نے جو مشاورت کی وہ آئینی عدالتوں سے متعلق تھی. پیپلز پارٹی عرصے سے وفاقی آئینی عدالت پر یقین رکھتی ہے. مولانا فضل الرحمان اصولی طور پر آئینی عدالت کی حمایت کرتے ہیں. آئینی عدالت کے مندرجات کیا ہوں گے اس پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے. میئر کراچی نے کہا جہاں بھی جاتا ہوں کراچی کا مقدمہ ضرور لڑتا ہوں. پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کرنے اسلام آباد آیا تھا اور نئی ذمہ داریاں سونپی گئیں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت آج پھر اجلاس ہوگا. سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق گزشتہ روز بھی اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا. الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے بھی رائے لینے کا فیصلہ. انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی. جے یو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 60 روز کی مہلت مانگ لی. الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر دیا. چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. پاکستان نے افغانستان سے بڑھتے دہشت گردی کے خطرے سے عالمی برادری کو خبردار کر دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کا مطالبہ. منیر اکرم نے فتنہ الخوارج کو افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے. پاکستان ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا. افغان عبوری حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرے. Pakistan-Russia bilateral trade last year reached the unprecedented mark of $1 billion. Energy cooperation holds potential. Both sides are eager to develop connectivity projects, including rail and road networks. We look forward to welcome Russian Prime Minister for the SCO Council of Heads of Government meeting next month. روس کی پاکستان کو یوریشین اکانومی میں شمولیت کی دعوت. انرجی سیکیورٹی میں تعاون کی پیشکش بھی کرتی. روسی نائب وزیر اعظم کے اسحاق ڈار سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا جزو ہے. ہمارا ہمسایہ روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے. وزیر تجارت جام کمال کی روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات. وزیر تجارت نے پاک روس تجارتی حجم بڑھانے پر زور دیا. پاک روس معاشی تجارتی دو طرفہ تعاون کی مفاہمت نامے دستخط تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی ہم منصب کی شرکت. پاکستان کا عالمی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر اور ترقی سے متعلق مفاہمت نامے میں شمولیت کا اعلان. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کوریڈور بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہوگا.
آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم، سیکیورٹی دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ روسی نائب وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک افواج کی کوششوں کو سراہا، خطے میں فروغ امن کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا مختلف شعبوں میں تعاون سے تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتی ترجیحات بالخصوص معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کنگ چارلز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوم کا ٹیلی فون پر رابطہ، دولت مشترکہ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی۔ شہباز شریف نے برطانوی بادشاہ کی دعوت قبول کر لی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان ویمنز کا شاندار کم بیک، دوسرے ٹی20 میں 13 رن سے فتح سمیٹ کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ملتان میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر اپنا سب سے بڑا ٹوٹل 181 رنز بنایا۔ منیبہ علی 45 اور کپتان فاطمہ ثنا 37 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ جواب میں مہمان ٹیم نے بھی اچھی فائٹ کی مگر 4 وکٹ پر 168 تک محدود رہی۔ سونیل ایس کی نصف سینچری بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکی۔ منیبہ علی کو میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا جمعے کو ہوگا۔ اور چیمپئنز ون ڈے کا پے آوائی کی ٹیم سٹالینز اور ڈالفنز آج ہوں گے مد مقابل۔ گزشتہ روز مارک کورس کی فتوحات کی ہیڈ ٹریک ڈالفنز کو 92 رن سے شکست دے دی۔ 285 رنز کے تعاقب میں سعود شکیل کی ٹیم 192 رنز ہی بنا سکی۔ آصف علی نے 50، سعود شکیل نے 41 رنز بنا کر کی مزاحمت۔ محمد عمران اور سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ مارک کورس نے پہلے کھیل کر 284 رنز بنائے تھے۔ کامران غلام کی ایونٹ میں دوسری سینچری، 100 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے سفارتی اسناد صدر بائیڈن کو پیش کر دی، کہا پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے۔